ایک بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، میرا جو تجزیہ ہے نا، اس زمانے میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے ادھوری تحقیق. ادھوری تحقیق. کوئی شخص بھی کسی بھی معاملے میں پوری تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق کرو، یا پھر جو پہلے سے محقق ہے اس کی تقلید کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے یہاں نہ تحقیق ہوتی ہے اور نہ کسی پڑھے لکھے کی تقلید ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے؟ بڑا عجیب کام ہوتا ہے ہمارے یہاں. ہوتا یہ ہے، تحقیق تو ہوتی نہیں ہے، ہوتی اندھی تقلید ہے، اور نام اس اندھی تقلید کو دیا جاتا ہے تحقیق کا. جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو مرضی پھینک دے، اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے، اس سے پھر ایک رائے قائم کی جاتی ہے، اور اس رائے میں اتنے ایکسائٹڈ، اتنے جذباتی کہ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے. یہ اندھی عقیدت ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، مذہبی رہنماؤں سے بھی ہے، بزرگوں سے بھی ہے، ہر ایک سے ہے. سیاسی جماعتوں سے بھی ہے، مذہبی جماعتوں سے بھی ہے. تو ایک باطل کی بنیاد پہ آپ نے ایک عمارت کھڑی کی اور پھر اس عمارت کی دفاع میں لگ گئے آپ. یہ سب سے بڑی گمراہی کی وجہ ہے ہر فیلڈ میں. دوسرا، ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بھی مثالوں سے بات کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں. اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ درست تجزیہ کرنا، درست فیصلہ کرنا یہ ممکن نہیں رہا ہے جب آپ کا طریقہ ہی غلط ہوگا. اور جب درست راستے تک پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا تو پھر انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. اس درست راستے پہ چلنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میری پوری عقیدت اور نظریے کی جو بنیاد ہے وہ جذبات پہ قائم ہے، دلائل پہ قائم نہیں ہے. وہ دلائل پہ قائم نہیں ہے. سیاسی تجزیے دیکھ لیا نا آپ، سیاسی تجزیے، فلاں مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں یہ فلاں صحافی کا بیان سنیں، کتنا زبردست اینالائز کیا اس نے، کتنی زبردست ریسرچ ہے اس کی. وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ صحافی کو سن کے نا مجھے بڑی شاباش دیں گے، یار خاندانی کام ہو گیا. تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ صحافی جس شخص کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے اس شخص کے بارے میں تو ایک معیار ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ایک نئے تجزیے شروع ہو جائیں گے یوٹیوب پہ. میں تو ایک اصولی بات کروں گا نا. میں نے کہا کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب تجزیہ کیا جاتا ہے نا، کوئی بھی الزام لگے، دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے، جب بھی کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ملزم کو حاضر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ بولو نا. دیا جاتا ہے. نہیں، قانون تو یہ ہے نا کہ دیا جائے، پریکٹیکلی نہیں دیا جا رہا وہ ایک الگ بات ہے. میں دیکھیں اس پاکستانی عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. اول تو پاکستانی عدالتوں میں بھی موقع تو دیا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ موقع ہی نہ دیا جاتا ہو.
صحیح ہے صحیح ہے حضرت. ایسے نا اندھی لگ جاتی. یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل موقع نہیں دیا جاتا. اگر عدالتوں میں ایسا اتنی دھاندلی ہو رہی ہوتی ہے نا تو پورا نظام کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کوئی بھی اٹھ کے جاتا, ہم سے کتنے لوگوں کو دشمنی ہے, جا کے کیس دائر کر دیتا تو کیا کورٹ فوراً وارنٹ جاری کر کے مجھے اندر کر دے گی یا موقع دے گی؟ ٹھیک ہے دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں, لفافے بھی جاتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جائے اور صرف اس کے دعوے پر, اس کے بیان پر ملزم کو ملزم سمجھ کے اریسٹ کر دیا جائے. تو دنیا میں کہیں بھی, یعنی قانون یہ ٹھیک ہے اس کے خلاف ہوتا ہوگا, لیکن لا تو یہی ہے نا. عقل کیا کہتی ہے؟ جس پہ بھی الزام لگا ہے جب تک اس سے خود نہ رابطہ کیا جائے یا اس سے اس کو موقع نہ دیا جائے, اس وقت تک اس الزام کو سچا ثابت نہیں مانا جاتا. لیکن آپ ٹی وی پہ دیکھ لو اینکروں کو, صحافیوں کو, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں یوں ہے, فلاں یوں ہے, فلاں سے پوچھو, پوچھتے ہی نہیں ہے. اچھا یہاں لوگ ایک بات بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے رابطہ ہی نہیں ہے, تم کیسے پوچھیں؟ بھائی ہم کیسے پوچھیں؟ تو دیکھو اگر آپ کا کسی سے رابطہ ممکن نہ ہو اور اس پہ الزام لگ رہا ہو اور آپ کہو کہ ہم کیسے پوچھیں, بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص سے آپ کے لیے صفائی طلب کرنا ممکن نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں کہ یار ہمیں نہیں پتا یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے, کیونکہ ہمارے لیے تحقیق ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ دیکھو ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ فلاں چور ہے, فلاں سے آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے. آپ پوچھتے ہو یار تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چور ہے, اس نے دلائل دیے مختلف. آپ کہو یار ہو سکتا ہے ان سب باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب ہو. جس نے الزام لگایا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پوچھ کے دیکھ لو. آپ کہہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے. کہا جب آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو. تو مان لو گے کیا؟ کوئی قانون کہتا ہے مان لو؟ آپ کہو گے یار چونکہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے تو نہ میں آپ کو غلط کہتا ہوں نہ اس کو غلط کہتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو, مجھے تو نہیں پتا. آپ سچ بول رہے ہیں کہ وہ سچا ہے, لہذا میں اس بارے میں کیا کرتا ہوں, خاموشی. لیکن آپ قوم میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی, بڑے سے بڑا آدمی اٹھا کے دیکھ لو, پاکستان میں خاموش کوئی بھی نہیں ہے. ایک بندہ بھی خاموش نظر نہیں آئے گا کہ یار مجھے نہیں پتا صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہر شخص کو سب کچھ معلوم ہے پاکستان میں. ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے بعد, ہر شخصیت کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے پاس, اور ہر مذہبی اسکالر کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر سیاستدان کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے, یورپ کے بارے میں رپورٹ ہے, امریکہ کے بارے میں رپورٹ ہے, روس کے بارے میں رپورٹ ہے, ہٹلر کے بارے میں رپورٹ ہے, محمد بن قاسم کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو عباس کے بارے میں رپورٹیں ہی رپورٹیں ہر شخص کے پاس. اور ایسے کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹوں میں کہ جیسے اس پر وحی نازل ہوئی ہے اور جبریل نے اتر کے اس کو فلاں کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ اصول ذہن میں بنا لیں کہ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو, خاموشی اختیار کریں جب تک یقینی علم نہ آ جائے. ہمیں اپنی زبانوں کو کیا دینا ہے, لگام دینی ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ کہتے ہوئے جان نکلتی ہے. منہ سے یہ کہہ دینا بھائی میرے پاس معلومات نہیں ہے. مجھے لوگ آ کے پتہ نہیں کس بیسیوں قسم کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے, مجھ سے کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا. تو بھائی ہمیں ہی نہیں پتا یار, ساری چیزیں ایک آدمی کو تھوڑی پتا ہوں گی. لیکن میں حیران اس پر ہوتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا جو بیسیوں لوگوں سے ملتا ہے, اور آپ کو پتا ہے جو سارا دن میں کسی سے بھی نہیں ملتے, اس کو سب پتا ہے, اور ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے سر پہ مسلط ہو کے کہ یہ بیان دو آپ. تو یہ چیز ہر لحاظ پہ انسان کو گمراہ کرتی ہے, سیاسی سطح پہ بھی, معاشی سطح پہ بھی انسان کو تباہ کرتی ہیں یہ چیزیں. آپ دیکھ لینا جو تجزیے, صحافیوں کے تجزیوں سے کبھی متاثر بولو نہ ہوا کرو,
یوٹیوب کے اور ٹی وی پہ جو صحافیوں کے تجزیے ہیں, بہت کچھ گیم کھیلا جاتا ہے, بہت کچھ دائیں بائیں کیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں صحافیوں کو جھوٹا بولو, آپ جھوٹا بولنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ کرو بھائی, ہمیں نہیں پتا کہ ٹوپی کرا رہا ہے, گھما رہا ہے یا سچ بول رہا ہے, میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے. یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے میرے بھائی. ہمارے ملک میں صحافی بہت سارے وہ لفافہ خور ہیں, ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. جب آپ صحافیوں کو سننا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور پازیٹیو ایفیکٹ کم ہیں. اس کا مطلب قوم سے ہی مخلص نہیں ہے, ملک سے ہی مخلص نہیں ہے. تو جو آدمی ملک اور قوم سے مخلص نہ ہو, کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بیان دے رہا ہے یہ 100% درست ہے؟ قرآن کہتا نہیں ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس, تو جب تک آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس خبر کو سچا مت سمجھو. تو جب ایک آدمی کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا کہ یار یہ ایسی بات کر رہا ہے, اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جب کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا نا, تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو ایک جملہ اس کو بول دیا کرو کہ یار تم جس کا جرم میرے سامنے بیان کر رہے ہو, میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تم نے دیکھا اس کو, وہ چھپ کے برائی کر رہا تھا, تم نے اس کو دیکھ لیا, تم پہ فرض تھا کہ اس کی برائی پہ پردہ ڈالتے, تم نے پردہ ڈالنے کے بجائے میرے سامنے بیان کر دیا, تو تمہارا برا ہونا تو میری نظر میں ثابت ہو گیا. اس پر تو دلیل ہے, میں مشاہدہ کر رہا ہوں, اس کی برائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, تو تمہاری برائی پر تو میں گواہ ہوں کہ تم 2 نمبر آدمی ہو, غیبت کر رہے ہو. نمبر 2, غیبت کی وجہ سے تمہارا برا ہونا, فاسق ہونا, گنہگار ہونا بھی ثابت ہو گیا, اور برے آدمی کی خبر پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا اعتماد کو تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. کتنی آسانی سے مسئلہ حل کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی کیا ہو گیا, 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. بھائی کوئی آپ کے سامنے آگے غیبت کر رہا ہے کسی کی, کسی نے کوئی چھپ کے گناہ کیا, کسی نے دیکھ لیا آپ کے سامنے آ کے بیان کر رہا ہے, تو یار ہمیں اس کا تو پتا نہیں, لیکن تیرا پتا ہے کہ تو 2 نمبر آدمی. تو بعض صحافی ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں, ایسے تبصرے ہیں جس سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے, آپ کے دل میں ملک سے محبت کے بجائے نفرت, اداروں سے محبت کے بجائے نفرت. نتیجہ اس کا بالآخر یہ نکل رہا ہے کہ ملک کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو وہ کیسے نیک لوگ ہو سکتے ہیں بھائی, جو آپ کو اس طرح ایسے ٹریک پہ ڈال دیں, ایسے راستے پہ ڈال دیں کہ آپ ان فیوچر, آپ کا فیوچر ہی کہیں بیڑا غرق ہو جائے. ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. 3 چیزیں زیادہ سنی جاتی ہیں جو عام لوگوں کی ہیں. ایک مذہب کو سنا جاتا ہے, ایک سیاست, اور تیسرا صحت. لوگ ڈاکٹروں کو بہت سنتے ہیں, حکیموں کو بہت سنتے ہیں. آپ دیکھ لیا کریں نا, کوئی بھی کسی سائنسدان کا کلپ آئے گا نا جو ناسا کے بارے میں جانے کی باتیں بتا رہا ہوگا, اس کو نہیں لوگ سنتے. کچھ 8-10 سائنسدان قسم کے لوگ سن رہے ہوں گے اس کو بیٹھ کے. ہمارے ہاں پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو چیزیں وائرل ہوتی, یا پھر بے حیائی, جن لوگوں کا یوٹیوب پہ چینل نہیں چل رہا ہوتا اپنی بیگم کو لے آئے مارکیٹ میں, دے دنادن چینل چلنا شروع ہو جاتا ہے. بیگم کو ادھورے لباس میں لے آئیں, تھوڑا بے حیائی والی ویڈیو بنانا شروع کر دیں بیگم صاحبہ کی, یا بہن گھر کی لیڈیز تھوڑا سا فحش لباس ہو, تو آپ دیکھو ٹھک ٹھک چینل ایک دم بوس مارتا ہے. کیونکہ ٹھرکی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی نیگیٹو بات ہو جائے گی. اور یہ تو مشاہدہ ہے کہ ٹھڑک کی کمی نہیں ہے. اس کا تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا کہ آپ کوئی چینل بنائیں
تہذیب کے دائرے میں لے کے چلائیں تو اس میں تو آپ میں بہت زیادہ کوئی قابلیت ہوگی تو اوپر جائے گا, ورنہ اوپر نہیں جائے گا. لیکن آپ لڑکیوں کو لانا شروع کر دیں اس میں ادھورے لباس میں, تو وہ چینل ٹھا کر کے اوپر جاتا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا, یہ کوئی بلا تحقیق خبر تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ فالٹ کس کا ہے؟ قوم میں ٹھرکی بھی, میں نہیں کہہ رہا زیادہ تر ٹھرکی ہیں, لیکن کم نہیں ہے. بہرحال بہت بڑی تعداد ایک ٹھرکیوں کی پائی جاتی ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کھانا پکانے کی کوئی ترکیب بتائیں, آپ آدمی ہو تو اس میں بھی کچھ لوگوں کے چینل بہت اوپر جاتے ہیں, لیکن وہ بہت ہی قابل ہیں. لیکن وہی کوئی خوبصورت سی جوان لڑکی اور ادھورے لباس میں ٹماٹر کاٹنے کی ترتیب بتا رہی ہوگی صرف, تو اٹھا کر کے ایسا چینل بوس مارتا ہے. تو 4 چیزیں چلتی ہیں پاکستان میں جو زیادہ جن کو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک ٹھڑک, اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا, وہ تو ناجائز ہے, اور اس کو لوگ ایک بات ہے کہ سمجھتے غلط ہیں کہ یار یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو, کہ میں اس کو کہوں کہ یہ غلط ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, غلط ہے بھائی. دوسرا, سیاست بہت زیادہ, سیاسی تجزیے بہت سنے جاتے ہیں. تیسرا, میڈیکل سائنس, چاہے وہ طب یونانی ہو, حکیمی باتیں ہو, مورنگا کے, یہ کیا ہے مورنگا کہتے ہیں نا, یہ جو ہم نے بھی پودا لگایا مورنگا, اس کے بے پناہ فضائل, لہسن کے بے پناہ فضائل, ٹماٹر کے فضائل پر کوئی کلپ آ جائے تو بہت دے دنادن چلتا ہے. لیکن اس میں بس یہ ضروری ہے کہ فضائل اتنے ہوں کہ جو فضائل بیان کرنے والا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ میں, یہ مجھے بھی نہیں معلوم, نہیں بس پھینکے جا رہا ہوں, تو وہ دے دنادن چلتا ہے. میڈیکل سائنس کے کلپ بہت چلتے ہیں ڈاکٹروں کے, تو مذہبی بہت چل رہے ہوتے ہیں, مذہبی. ان تمام شعبے میں جن میں ہمارے لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کو سنتے ہیں, ان تمام شعبوں میں یہ فالٹ ہے کہ تحقیق یا تو محقق کی تقلید کرو, کوئی ایسا ریلائبل ڈاکٹر ہے جس کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ سمجھدار ڈاکٹر ہے, پھر وہ تحقیق پیش کر رہے ہیں, مان لو کہ یار صحیح کہہ رہا ہوگا. لیکن اگلے کا ہی نہیں پتا چل رہا آپ کو کہ یہ خود کتنا وزن ہے اس کا, پھر وہ تحقیق بھی پیش کر رہا ہے نا, تو آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ پہچان سکو کہ یہ صحیح تحقیق پیش کر رہا ہے یا غلط تحقیق. لوگ کہتے ہیں ریفرنس, حوالے, یار کسی بھی کتاب میں لکھ کے کچھ بھی پیش کر دو حوالہ ہی بن جاتا ہے, وہ عوام کو کیا پتا چلے گا کہ کیا ہے یہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا, میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا. کہہ رہے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے, نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہے دنیا میں. یعنی مینٹل لیول دیکھیں, دیکھو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے, اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یہ زید نے میرے پیسے چوری کیے ہیں, اور کورٹ میں لے گیا میں اس کو کہ جی زید صاحب نے میرے پیسے چوری کیے ہیں. کورٹ کہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم اس نے چوری کی ہیں. میں کہوں جج صاحب میں تو ثابت نہیں کرتا کہ اس نے چوری کی ہیں, آپ یہ ثابت کریں کہ اس نے چوری نہیں کی ہیں, یا یہ زید ثابت کرے گا کہ میں نے چوری بولو نہیں کی ہے. تو جج کیا کہے گا کہ یار آپ پہلے دماغ کا علاج کرائیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر آپ عدالت آئیں. یہی کہے گا نا کہ کسی چیز کے ہونے پہ دلیل پیش کی جاتی ہے, نہ ہونے پہ دلیل پیش نہیں کی جاتی. اب نماز جنازہ کے بعد جو دعاؤں کا رواج ہو گیا ہے, تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے, تو کہہ رہے ہیں منع کہاں ہے, منع کہاں ہے. اس کی تھوڑی دلیل ہوگی, دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے, نبی نے کہاں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی, آپ دکھائیں یہ. تو جیسے اس کے بعد آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یار اس کی کوئی دلیل پیش کرو ہمارے سامنے, اور اگلا یہ کہنا شروع, میں پتہ نہیں مثال کیا دے رہا تھا, اتنی کھچڑی پک رہی ہوتی ہے بیان میں, بہت ساری چیزیں نا آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں. کیا مثال دے رہا تھا یہ, میں
وہ تو سنی تو جاتی ہیں. ہاں میں اس کے ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں نے یہ دلیل دی, میں نے کہا یار نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ثابت ہے, یہ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نکال کے لے آؤ گے, پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ نکال کے لے آؤ گے کہ یار منع بھی تو نہیں ہے. مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہے, منع کہاں ہے؟ تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا دیں آپ اس میں آگے. ہم جب کہیں گے یہ تو آپ نے اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو؟ منع کہاں ہے؟ پھر اگر کسی نے اللہ اکبر شروع میں 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے, 6 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا, آپ کہیں یار یہ اذان تو اللہ اکبر 4 دفعہ تھا شروع میں, آپ نے 6 دفعہ کہاں سے کر دیا؟ تو کہاں 6 دفعہ منع کہاں ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے یہ 6 دفعہ لکھا ہوا کہاں ہے, یہ دکھاؤ. یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہے. اسلام تو مکمل ہو چکا نا, جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم نہیں کریں گے. تو اب اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ, ہاں مجھ سے وہ کہنے لگے لکھا ہوا کہاں ہے. جب میں نے یہ مثال دی نا, میں نے کہا جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے, نہ ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا جاتا. لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں جی کسی کتاب میں دکھائیں کہ جنازے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ بار بار میں نے کہا لکھا ہوا ہے. کہہ رہے کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا میں نے ابھی لکھا ہے گھر جا کے, یا نہیں لکھا تو گھر لے جا کے لکھ دوں گا, آپ کو دکھا دوں گا, دیکھو یہ کیا ہے, لکھا ہوا ہے. ہر چیز میں بغیر تحقیق, اور جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں, جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں. پروپیگنڈا اتنا ہے. یہ جو آج کل کے 2 نمبر مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, یہ خوب سمجھ لیں, جب دلائل سے کسی کی بات کا جواب دیا جائے نا, ان میں اگر تحقیق کا مادہ ہوتا یہ خود درست ہوتے. تو ایک کام تو یہ کرتے کہ جب بھی کسی بات کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے, ان کی کسی بات کا جواب, تو اس پوری دلیل کو نقل کرتے کہ بھائی زبردست جواب آیا بھائی, پھر اس پہ اعتراض کرتے کہ اس جواب میں یہ کمزوری ہے. لیکن میں نے جتنے مذہبی اسکالر یوٹیوب پہ 2 نمبر دیکھے ہیں, ان میں ایک بھی حق پرست نہیں ہے. جب ان کی تحقیق کے خلاف تحقیق پیش کی جاتی ہے نا, وہ اس تحقیق کو پبلک کے سامنے لاتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ اپنا نظریہ تھوپنے پہ لگے ہوئے ہیں, وہ خود تحقیق نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. ورنہ بتاتے نا کہ یار زبردست بات سامنے آ گئی, تو میرا تو نظریہ غلط ثابت ہو گیا, تو میں تو چونکہ حق کا متلاشی ہوں, لہذا یہ دیکھو یہ زبردست بات میرے سامنے آ گئی ہے. لیکن جتنے 2 نمبر مذہبی اسکالرز ہیں جن کا علماء سے لنک نہیں ہے, وہ سب میں یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ جب ان کی بات کا جواب دیا جائے وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں, پی جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے. ہم دارالعلوم کورنگی میں تھے, میرا متعدد مرتبہ دارالعلوم کورنگی میں بڑے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا مجلس تحقیق میں. میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی, جتنے بڑے سینئر علماء تھے ان کا جب کوئی موقف ہوتا, ان کی ایک رائے تھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, جو بھی رائے تھی, تو جب کوئی سامنے ان کی رائے کے مخالف بات کرتا تو کان لگا کے بڑے غور سے سنتے اس کو, ایسے سنتے جیسے بالکل ایسے بن جاتے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا. اور اتنے غور سے اس لیے سنتے تاکہ ہو سکتا ہے بھائی سامنے والا کوئی ایسی دلیل پیش کر رہا ہو جس پر ابھی تک ہماری توجہ نہ گئی ہو. ہم ان کے انداز سے بڑے متاثر ہوتے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں اور کوئی چھوٹا بھی بات کر رہا ہے نا تو ایسے کان لگا کے سن رہے ہیں, اور کہتے بھائی ہم تو بیٹھے اس لیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. جب آپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا تو یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے تھوپنا نہیں چاہتے,
بلکہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ حق ہو. ہمارے ہاں قوم میں بھی یہ فالٹ ہے, قوم بھی سیدھا راستہ نہیں چاہتی. ہمارے محلے میں نا ایک چور پکڑا گیا, اس سے یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے محلے میں بچپن کا واقعہ ہے, ایک بندہ تھا بے روزگاری سے متاثر ہو کر اس نے کسی کے گھر میں چوری کی, پکڑا گیا, پولیس والوں نے طبیعت سے دھونا اس کو, خیر کچھ دن کے بعد جیل سے چھوٹ کے آ گیا. مجھے ایک دن اپنا واقعہ بتا رہا ہے, میں نے کہا کچھ دن کے بعد ملنے کے لیے گیا, کیا حال ہے بھائی خیریت سے؟ کہہ رہا خیریت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے نا تو پولیس والے احتیاطاً سب سے پہلے اٹھا کے مجھے کوٹتے ہیں. کہہ رہے وہ جرم تو میں نے کیا تھا, میرا پٹنا بھی بنتا تھا, کٹنا بھی بنتا تھا, اب تو میں نے نہیں کیا بھائی, کیونکہ شک کس پہ جاتا ہے پولیس والوں کو؟ سب سے پہلے اسی پہ جاتا ہے. شک جانا منع نہیں ہے, لیکن صرف وسوسے اور شک کی بیس پہ کوٹنا پیٹنا یہ کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا, بظاہر تو لگ رہا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہے یار پورے محلے میں کہیں چوری ہو تو احتیاطاً مجھے لا کے پہلے چترول لگائے جاتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کیے, جب ثابت ہو جاتا ہے میں نے نہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں مجھے. پھر کہہ رہے ہیں کہیں چوری ہو تو پھر مجھے اٹھا کے پہلے میرے چترول لگتے ہیں, بھائی تو نے تو نہیں کیا. کہہ رہے یار میں واجب الچترول بن گیا ہوں, میں تو بلا وجہ پٹ رہا ہوں میں. اگر بالفرض پولیس والے ایسا کر رہے تھے تو صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ غلط کر رہے تھے نا. اب میں اگر پولیس تھانے میں جا کے کہتا یار کیوں بلا وجہ ایک آدمی کو کوٹ رہے ہو, کہتے ہیں بلا وجہ نہیں, یہ پہلے چوری کر چکا ہے. ہم کہیں گے ایک دفعہ کیا ہے تو اس کا پٹنا بنتا ہے نا. آپ کہیں وہ کہیں نہیں یہ ہے ہی چور, بھائی چور بھی ہے لیکن ہر کیس اس کے کھاتے میں کیسے ڈال رہے ہو جب تک دلیل نہ ہو آپ کے پاس؟ تو آپ 100 دفعہ کہو عدالتیں چور ہیں, فلانے چور ہیں, ڈمکانے چور ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ عدالت کے ہر فیصلے کو کہو کہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی جھوٹے ہو. اگر عدالت جھوٹی ہے تو آپ بھی 2 نمبر ہو, پھر اس کا مطلب ہے. تو یہ مذہبی منجن ہے جو بک رہے ہیں, کسی پہ کچھ بھی بلی ڈال دو اور پھر اس پہ کورٹ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزاد طریقے سے وہ تجزیہ کرے کہ یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ آئے تو عدالت ٹھیک ہے, میرے اگینسٹ جا رہا ہے تو یہ امریکی غلام ہے, یہ چور ہے سارے کے سارے. اور اپنے سیاسی لیڈروں سے عقیدت میں بار بار کہتا ہوں اتنی کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو, اتنی کرو. دیکھو سیاسی لیڈروں کے بھی پینترے بدلتے ہیں. آج جس سے دشمنی ہے کل ہو سکتا ہے اس کے جگری دوستوں. آپ ایک سیاسی لیڈر کی محبت میں کسی دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہو, جہنمی کہہ رہے ہو, چور کہہ رہے ہو, فلانا کہہ رہے ہو, کل اس کا اس سے اتحاد ہو گیا, وہ تو چائے پیے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کس منہ سے اس سے ملو گے جا کے؟ کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی رکھو جو فیوچر میں دوستی کرنی پڑے تو برداشت کر لو, اور دوستی اتنی رکھو کہ دشمنی کرنی پڑے تو دشمنی بھی افورڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اتنا آگے جاتے کیوں میرے بھائی؟ آپ بولو بھائی میرا خیال یہ ہے, میرا تجزیہ یہ ہے کہ نیک آدمی ہے, لیکن یار میں نے ذاتی طور پہ میں جانتا نہیں ہوں, بس خیال ہے میرا, اس سے آگے مت جاؤ, یا میرا خیال ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. میرے بارے میں ابھی کسی نے کلپ چلایا ہوا ہے, میں ٹاپک چھیڑتا نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں نا پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کوئی اسلام 360 کے بارے میں بیان دیا تھا کہ اس میں ترجمے میں غلطی ہے. اسلام 360 والوں نے رابطہ کیا ایڈمن سے, ہم سے بھی رابطہ ہوا کہ بھائی ہمارا ترجمہ نہیں ہے, ہم تو مختلف علماء کے ترجمے لے کے ڈال دیتے ہیں, تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے صحیح ترجمہ ہے غلط ترجمہ ہے, ہم نے ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ قرآن کا ڈال دیا ہے. اب جس کو جس مکتبہ فکر پہ اعتماد ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھ لے. بات کلیئر ہو گئی, میں نے بیان دے دیا بھائی اسلام 360 کے بارے میں میرا تجزیہ تھا, میں اس سے رجوع کرتا ہوں.
اب میرے یہ دونوں بیانات کل میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا, اب 2 نمبر ہی دیکھیں. یہ پروپیگنڈا ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور اسٹائل ہر جگہ یہی چل رہا ہے لوگوں کا, یعنی سیاسی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے اور مذہبی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے. تو میرا پہلا بیان چلایا گیا, میں کہہ رہا ہوں اسلام 360 والوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے. درمیان میں کسی صاحب کا بیان چلا, میں نے مفتی صاحب کو دھمکی دی تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا, یہ بیان ہٹواؤ, رجوع کرو. فوراً میرا بیان آ رہا ہے, میں رجوع کا اعلان کر رہا ہوں. امیج کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب ڈر گئے, یہی جا رہا ہے نا. نیچے لوگوں کے کمنٹ سب ہے یہ دیکھو. یقیناً 2 الگ الگ بیانات ہیں, مگر یہ جو بیچ میں دھمکی جن صاحب کی آ رہی ہے نا, اس رجوع کا اس دھمکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیچ میں جو دھمکی آ رہی ہے اس میں دھمکی میں یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھمکیاں دی, ہم ایسی کی یوں کر دیں گے, ایسی کی تیسی کر دیں گے, رجوع کا اعلان کرو, شام سے پہلے پہلے رجوع ہو جانا چاہیے. اور ایسا رجوع ہوا کہ پھر اسلام 360 والوں سے پوڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہے, ان کو بلایا بھی جا رہا ہے اپنے دفتر میں. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں یار زبردست, واہ مفتی صاحب تو ڈر گئے, نہ ہمیں دھمکی کا پتا, نہ مجھ تک کوئی دھمکی پہنچی ہے. 2 چیزوں کو جوڑا ہے, جو چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. وہ شروع میں نے کہا ترجمہ غلط ہے, اسلام 360 والوں نے مجھے وضاحتی بیان دیا کہ بھائی یہ ہمیں ترجمے سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم تو جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے وہ اٹھا کے ہم نے رکھ دیا, کوئی اہل حدیث کا ترجمہ ہے تو جس نے جو پڑھنا ہے, ہم نے تو ایک لائبریری ہے, کتابیں جمع کر دی ہے. اب یہ چیز میرے حق میں جاتی ہے, میرے اگینسٹ نہیں جاتی کہ یار مفتی صاحب کا دل ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک چیز کی جب ایکسپلینیشن ہو گئی تو مفتی صاحب نے فوراً نہ صرف یہ کہ صفائی بیان کی, بلکہ اسلام 360 والوں کو بلا کے ان کو پروموٹ کیا. یہ تو بڑا جگرا چاہیے نا اس کے لیے. اسی چیز کو کیا کیا گیا ہے, نیگیٹو کیش کرایا گیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو آپ گئے تحقیق گئی تیل لینے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تحقیق کرتے ہیں, ہم نے تو یوٹیوب پہ تحقیق کی ہے, تحقیق کہاں گئی, پاکستان میں تیل لینے. صحیح ہے, یہ ہے محقق. پھر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وضاحتی بیان دو. بھائی وضاحتی بیان دیا کہ یہ میرے پر الزام غلط لگائے تو پھر وہاں سے ایک نیا بیان آ جائے گا, پھر یہاں سے ایک نیا بیان جائے گا, پھر وہاں سے ایک نیا بیان. ہم تو اسی کام کے رہ گئے, دنیا میں اور کوئی کام رہا ہی نہیں پھر. تو آپ خود کیوں نہیں یہ کر لیتے کہ بھائی جب تک صاحب واقعہ سے مل نہ لو, آپ نہ کسی کے الزام کو سچا مانو, نہ کسی کے الزام کو جھوٹا مانو. آپ بولو بھائی ہم مفتی طارق مسعود سے ملے نہیں ہیں, اگر ملیں گے تو پوچھ لیں گے, نہیں تو اس کے ہم کسی کو غلط نہیں کہتے, ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری قوم کے لیے خاموش رہنا اس وقت دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. کہ مجھے نہیں پتا, یہ لفظ زبان سے نہیں, ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. ایسے ایسے لوگ جن کو اسلامک بینکنگ کی الف بے نہیں پتا, سود کی میرے سامنے بٹھاؤ, میں پوچھوں گا سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ بیان نہیں کر سکتے. وہ مفتی تقی صاحب کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان کا سودی بینکنگ میں فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. بھئی آپ کو کیسے پتا چلے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ٹھیک یقیناً. تو آپ کو کیسے, یعنی اس کی مثال ایسے ایک بہت بڑا سرجن جو ہے نا, وہ ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ, یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو پیشنٹ ہے نا اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے. چھلے سے کام نہیں چلے گا, چھلے سے کام وہ ڈال دیتے ہیں نا ڈاکٹر, رنگ سے کام نہیں چلے گا. ایک رکشے والا بیٹھا ہو کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے. یعنی میڈیکل سائنس کی جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے لحاظ سے اس ٹائم پہ یہی بنتا ہے. ڈاکٹر کہے گا تو کیسے فیصلہ کر رہا ہے میرے بھائی. اسلامک بینکنگ کے لیے مفتی تقی صاحب کی عمر گزری ہے, زندگی گزری ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کو سمجھنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن ایسے ایسے اسکالرز جن کو سود کی تعریف ان سے پوچھی جائے تو وہ نہیں بتا سکتے, وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. او بھائی تم بولو یار ہمیں کیا پتا ہے, یار اتنے بڑے آدمی ہمیں کیا پتا, ہم تو فارغ لوگ ہیں ہم. لیکن ہے ہی نہیں نا زبان سے کوئی یہ اقرار کر لے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ایک صاحب سے ایک دفعہ میں نے کہا
کہ ماشاءاللہ اب آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے, داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی, نمازی تھے. میں نے کہا آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, آپ نا نمازوں کا حساب کر کے قضائے عمری پڑھنا شروع کر دیں. ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں بچا, لیکن یہ ایک اللہ کا قرض ہے, اتنی نمازیں آپ کے ذمے شروع کر دیں. کہنے لگے میری رائے میں یہ قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے کہا جو آپ کی رائے ہے, کیا آپ اتنے ماہر اتنے ایکسپرٹ ہیں, آپ نے کوئی اتنے ڈپلومے کیے ہوئے ہیں کوئی فقہ میں یا حدیث میں؟ یہ لفظ کتنا خطرناک ہے, میری رائے, میرا کانسیپٹ یہ ہے. بھائی تیرا کیا کانسیپٹ ہے؟ کتنے آرام سے ایک عامی آدمی اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور تحقیق ہوتی نہیں ہے. پھر میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ کس دلیل کی بیس پہ آپ نے قضاء عمری کا انکار کر دیا. تو وہی بات ہے نا کہ اگلے سے جب بات کرو نا تو جس کو دلیل دینی چاہیے وہ دلیل دیتا نہیں ہے, الٹا آپ سے دلیل مانگنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ قضاء عمری پڑھی جائے؟ میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنی نمازیں جب جمع ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں؟ دلیل تو آپ کے ذمہ ہے. حدیث میں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی ہے تو پہلے قضا پڑھی ہے آپ نے. اب 4 نمازیں قضا ہوں یا 4000, اس میں فرق کی کوئی دلیل بتاؤ آپ. دین اللہ احق ان یقضا, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے. جیسے انسانوں کے قرضے چکائے جاتے ہیں, اللہ کے قرضے بھی چکائے جاتے ہیں. توبہ سے یہ جرم معاف ہوگا کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا, اس کو پڑھنی تو اس ٹائم پہ تھی. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے پاکستان میں. کیکڑا آج کل بہت کھایا جا رہا ہے, حنفی لوگ بھی کیکڑا کھا رہے ہیں. جب ان سے دلیل مانگو تو کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ احل لکم صید البحر, کہ تم پر سمندر کا شکار حلال ہے. اب سمندر کے شکار میں کہتے ہیں پانی کی ہر چیز داخل ہے. لیکن جب آپ ان سے سوال پوچھو پھر مگرمچھ بھی کھایا کرو. مگرمچھ پانی کا جانور ہے نا. جو کہتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو وہ سمندر کا نہیں, پانی کا مراد ہے. اس سے پانی کی ہر چیز کیا ہے؟ حلال. تو جب ہر چیز ہے تو کچھوا بھی ہونا چاہیے, مگرمچھ بھی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں وہ مگرمچھ جو ہے نا وہ تو پانی میں 24 گھنٹے باہر بھی آتا ہے, تو کیکڑا کون سا 24 گھنٹے پانی میں رہتا ہے؟ کیکڑا بھی پانی سے باہر بھی آتا ہے, پانی کے اندر بھی. اب یہ تحقیق 2 لفظوں میں ان کی ہو گئی ٹھس. جتنی غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی نا وہ ایک ہی دفعہ میں, جو صبح شام ابو حنیفہ ایسے فلانا ایسے, میں قرآن کو مانتا ہوں, میں حدیث کو. ابے تو کیکڑا کھانے کے لیے صرف قرآن کو مانتا ہے, باقی تو قرآن کو نہیں مانتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اپنی جہالت کا تو اعتراف کر کے یار دیکھو, جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں نا, امام شافعی کو, وہ کیکڑا کھاتے ہیں. ان سے پوچھو کیوں کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم جاہل لوگ ہیں بھائی, اتنے بڑے امام مجتہد ان کی تحقیق ہے, ہم اس تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں, وہ بچ جائیں گے. کیونکہ قرآن کہہ رہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے, تمہارے پاس نالج نہیں ہے, تو جس کے پاس نالج ہے اس کو فالو کرو. تو کہیں گے کہ اللہ امام شافعی کے پاس نالج تھی اور اس کی دلیل اجماع امت, میں نے ان کو فالو کیا ہے, بچ جائے گا. لیکن جو کہتا ہے نا میری تحقیق ہے, تو پھر پوری تحقیق کر بھائی. تو یہ کیکڑا کھانے کے لیے تیری تحقیق ہے, اور جب مگرمچھ کی بات آتی ہے تو بریانی بنا کے پیش کرو ان کے سامنے مگرمچھ کی. کچھوے کے انڈے, جیسے مرغی کے انڈے بک رہے ہوں, اب مارکیٹ میں کچھوے کے بکنا شروع ہو جائیں, پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئے گی, بھائی کیا ہو رہا ہے. پھر وہ دکاندار کہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے. یہ حنفی مولویوں نے اپنی دکانیں اور منجن بیچنے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. وہاں نہیں ہوگا, وہاں کوئی یہ باتیں نہیں کرے گا. وہ پبلک پکڑ کے کوٹے گی, ابے تو کچھوے کے انڈے کھلا رہا ہے میں مرغی کے نام پہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ تحقیق جو ہے نا, عوام کی تحقیق کیا ہے؟ محقق کو فالو کرنا. اور اگر تحقیق کرنی ہے تو پھر اس تحقیق کے سمندر میں گھسو, دونوں طرف کے دلائل دیکھو, دونوں طرف کے, ادھر بھی ادھر بھی, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھو, اس کی بات بھی سنو, 1 گھنٹہ اس کی بات بھی سنو, پھر اس کے دلائل ادھر لے کے جاؤ, پھر ادھر کے ادھر لے کے جاؤ. اس طرح 6-7 مہینے کے بعد جا کے جو رزلٹ آئے گا وہ تحقیق کہلائے گی. اور اس میں بھی غلطی کا بہت امکان ہوگا, کیونکہ آپ اس لیول کے پڑھے لکھے نہیں ہو. اس میں بھی امکان ہوگا کہ آپ شاید غلطی پر ہو, ابھی بھی کہیں نہ کہیں فالٹ ہو رہا ہو آپ سے.
تو لا ادری کہنا سیکھو، لا ادری کہ مجھے معلوم نہیں ہے، جب تک یقینی تحقیق نہ ہو جائے. امام مالک جو اتنے بڑے مجتہد بنے نا، وہ لا ادری، لا ادری کا عربی میں مطلب ہے مجھے نہیں پتا. وہ اتنے بڑے عالم بنے نا یہ کہہ کے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. جب انسان مان لیتا ہے نا مجھے معلوم نہیں ہے، اس کے بعد اس کے لیے علم کے دروازے کھلتے ہیں، سیکھنے کے دروازے کھلتے ہیں. جب آپ کو یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے معلوم ہے، تو جس کو پہلے سے پتا ہو کہ مجھے معلوم ہے وہ سیکھتا ہے. مجھ سے کوئی کہے کہ جی آپ مفتی صاحب اردو سیکھو، میں سیکھوں گا؟ بولو نا. نہیں سیکھوں. میں کہوں گا یار میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں اردو گھرانے میں پیدا ہوا بھائی، میں کیوں سیکھوں؟ کوئی کہے انگلش سیکھ لو، امکان ہے کہ میں سیکھنا شروع کر دوں. کیوں؟ میں مانتا ہوں یار میں انگلش میں ایکسپرٹ. بولتے کیوں نہیں؟ تو یہاں امکان ہے کہ شاید سیکھ لے. لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب انگلش سیکھ لو، میں کہوں میں ایکسپرٹ ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ مجھے انگلش آتی ہے، اور اس کی دلیل ہے دس از اے بوائے، دس از اے گرل، اور دس از بیچ کا. آج کل ایک نئی جنس بھی آ گئی ہے، دس از بٹوین بوائے اینڈ گرل. یہ والی گلابی انگلش بولنا شروع کر دوں. آپ کہیں یار یہ کیا بول رہے ہو یار؟ جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا، وہ کیا ہے پورا پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا. ہم جسے، ہاں جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا، ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. کیا شاعری بھی آ گئی بھائی؟ یہ تو بہت ہائی لیول کی ہو گئی نا. کیا یار، ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. دماغ ایسا دہی بنی کہ جو ریممبر تھا وہ بھی فارگیٹ ہو گیا، اور ہم جسے دس سمجھ رہے تھے وہ دیٹ ہو گیا. تو اور میں دلیل دینا شروع کر دوں مجھے انگلش آتی ہے، تو یقیناً ایک جاہل آدمی سمجھنے لگے گا کہ واقعی آتی ہے. لیکن جس کو آتی ہوگی نا وہ کہے گا اس کو بالکل، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بالکل بھی نہیں آتی. یہی ہو رہا ہے میرے بھائی. جو آج کل مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو علماء سے ہٹ کر ہیں، ایک جاہل آدمی سمجھتا ہے یہ بہت پڑھا لکھے ہیں یہ لوگ، لیکن خدا کی قسم علماء کو پتا ہوتا ہے کہ ان تلوں میں تیل بالکل بھی نہیں ہے. ہم چھوٹے بچے تھے ڈرامہ دیکھتے، ڈرامے نہ دیکھا کریں، بچپن کی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں میں. ایسا نہ ہو کہ دیکھنا شروع کر دیں جب مفتی صاحب نے ڈرامے دیکھیں تو پتہ نہیں یہ تو بہت ثواب ہوگا. بچپن کے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، اڑوس پڑوس میں جا کے دیکھ لیا کرتے تھے. اور اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے تھے، اس میں تو خواتین کے سروں پہ دوپٹے، ضیاء الحق کا دور تھا، وہ خواتین کے سروں پہ دوپٹے ہوتے تھے اور بڑے گھریلو لائف دکھائی جاتی تھی. تو اس ڈرامے میں یہ دکھایا کہ ایک باہر سے نا ایک لندن سے کوئی بندہ آیا کسی گاؤں میں، اور گاؤں میں دیسی لوگ ہوتے ہیں. اب وہ باہر سے جب آئے تو انگلش کے الفاظ بہت استعمال کرتا تھا. تو جب جو گاؤں کا وڈیرا تھا یا جو بھی تھا اس کو شرمندگی ہوئی، تو یہ طے ہوا کہ دونوں نے کا مقابلہ ہوگا کہ کون زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے. اب جو لندن سے آیا تھا وہ تو فرفر انگلش بولتا تھا، اور یہ جو گاؤں کا دیسی تھا جو بھی وڈیرا تھا، اس کو کہاں انگلش آتی بیچارے کو. اب جناب دونوں آمنے سامنے آ کے بیٹھے کہ جی انگلش کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کے مقابلے کے لیے جس کو ثالث بنایا جائے، جو فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون ہے، وہ بھی تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا. یا وہ عوام فیصلہ کرے گی جن کو خود انگلش نہیں آتی؟ ایکسپرٹ فیصلہ کرے گا نا. بٹھا دیا عوام کو، عوام فیصلہ کرے گی کون صحیح انگلش بول رہا ہے اور کون غلط. عوام کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا، اور جس کو ثالث بنایا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اس کمبخت کو بھی انگلش نہیں آتی تھی. اب دونوں کے مقابلے شروع ہوئے نا، یہ پورے انگلش میں پورے الفاظ بول رہا ہے. الفاظ کے دوران اس نے جگ کا لفظ استعمال کیا اور گلاس کو انگلش میں گلاس ہی کہتے ہیں، جگ کو بھی جگ کہتے ہیں. وہ جو دیہاتی تھا نا اس نے آئیں بائیں شائیں مارنا شروع کر دی. ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ اس طرح کے نا بہت لمبی فضول قسم کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 پھینک رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار کیا انگلش ہے یار. آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو لندن سے آیا ہے نا، اس نے 2 الفاظ اردو کے استعمال کیے ہیں، ایک جگ اور ایک گلاس، اس لیے یہ ہار گیا. اور اس نے ایک لفظ بھی اردو کا استعمال نہیں کیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
تو یہ جو عوام کہہ رہی ہوتی ہے نا وہ فلاں اسکالر بھائی کیا تحقیق لے کر آیا ہے بھائی، او بھائی جان یہ علماء سے پوچھو. یہ کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو. لوگ فوراً جواب کہتے ہیں ابے علماء تو منجن بیچ رہے ہیں. یار سارے منجن بیچ رہے ہیں، سارے غلط ہیں، اور جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہو اور خود فیصلے کے اہل بھی نہیں ہو، آپ کو خود بھی نالج نہیں ہے، وہ چند لوگوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، جن کے بارے میں آپ کوئی کرائٹیریا نہیں، کوئی معیار نہیں آپ کے پاس. تو کیسا قیامت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا پھر؟ تو یہ پاکستان کا جو فیوچر ہے نا یہ بہت ڈینجر، ہر لحاظ سے، صحتوں کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے، مذہب کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے، سیاست کا تو ہو چکا ہے بیڑا غرق. سیاست میں جو ابھی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے اس کا تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا آگے چل کے. بھائی کوئی بھی سیاست میں صحیح ہو غلط ہو، نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ کنٹری کو ہو رہا ہے نا، نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے. تو پہلے ملک تو دیکھو نا یار، اپنے لیڈروں کو کیوں اتنی اس عقیدت محبت میں ہو گئے؟ آپ ریاست کو دیکھو، ریاست کا فائدہ کس میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے حکمرانوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق. ابے بھائی انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا، تم تو نہ کرو نا بیڑا غرق. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابے یہ لوگ تو باہر بھاگ کے اپنی، یہ تو ملک تباہ بھی ہو گیا، ان کو کیا فکر ہے، یہ تو باہر نکل جائیں گے. تو میں نے کہا اس سے تو اور زیادہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک کو بچائیں ہم، کیونکہ یہ تو باہر نکل جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ وہی ہے نا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ کسی طوائفہ نے نا اس کو اشارہ کیا، مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے. تو کہہ رہے میں چلا گیا. میں نے پوچھا جی کیا کام ہے؟ کہتی مجھے لے کے بھاگ جا. کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا، مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ یعنی میں تجھے اگر شیلٹر دوں گا تو مجھے کون شیلٹر دے گا؟ تو بھائی اگر ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں گے، پھر تو ہمارے لیے اس ملک کو بچانے کی فکر اور زیادہ ضروری ہے نا. تو میرے بھائی میں کسی کو نہ گدھا کہہ رہا ہوں نہ کوئی انسان کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہر سطح پہ مذہب کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. ایسے اسکالر جن کی وجہ سے لوگوں میں مذہب سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. بعض اسکالرز کی تقریریں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کو علماء سے نفرت. جب علماء سے نفرت تو اس کا آخر میں نتیجہ کہ آپ پھر کسی کے بھی نہیں رہتے، نہ اس اسکالر کے رہتے ہیں نہ علماء کے رہتے ہیں، کہیں کے بھی نہیں رہتے. آپ ایک ایسے بند گلی میں لا کے آپ کو چھوڑ دیا کہ اب آپ کے پاس نہ ادھر جانے کا راستہ نہ ادھر جانے کا راستہ. تو سیاسی سطح پہ بھی، صحت کے حوالے سے بھی، ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے. تو آج سے نا دیکھو ایک کام کا عزم کر لو، جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا آپ، ایک کام کا عزم کر لو کہ جب تک کسی بھی معاملے میں مکمل تحقیق نہیں ہو جائے آپ زبان سے لفظ بولو نہیں نکالو گے. ہمارے حضرت کی عادت تھی نا، جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو جو بڑے اہم گناہ ہیں جن کو سوسائٹی گناہ نہیں سمجھتی تھی، حضرت اس پہ بیعت لازمی لیتے تھے. حضرت اس پہ لازمی بیعت لیتے تھے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے پاس آئے نا کہ میں مفتی صاحب توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے گناہ بتا رہا ہوں، تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس سے لازمی اس پہ توبہ کرواؤں گا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں 100% تحقیق نہ ہو جائے لب کشائی بولو نہیں کرنی. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، مسئلہ پوچھا اس نے، امام مالک نے کہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب. پھر اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا، امام مالک نے کہا اس کا جواب بھی مجھے معلوم نہیں. اس نے 36 سوال پوچھے، 36 کے 36 کے بارے میں امام مالک نے کیا کہا؟ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. لیکن پہلے لوگوں کے ظرف بھی کیا تھے؟ بڑے تھے. اس نے فوراً جہالت کا فتویٰ نہیں لگا دیا کہ اب انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی انسان، لیکن وہ یہ کہنا سیکھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ہمارے پاس دن رات کتنے مسائل آتے ہیں. میں اپنے چھوٹوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں یار یہ میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں. اپنے شاگردوں سے یار ذرا بتاؤ اس کا کیا جواب ہے، تحقیق کرو اس. ہمیں تو 20 سال ہو گئے تحقیق کے کام میں، لیکن ابھی بھی ہم جب آتے ہیں سوال تو ہم 50% سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا میں کہتا ہوں کہ یار اس وقت مجھے جواب معلوم نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے کال کی، پرانی بات ہے،
میں نے حضرت سے مسئلہ پوچھا، حضرت نے فرمایا اس وقت مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے، آپ دارالعلوم کرنگی میں سوال لکھ کے جمع کرا دیں، تحقیق ہو جائے گی.